کہ لوگ حضور علیہ السلام کی سنت کی تعلیم حاصل کریں، اس کو سیکھیں۔ وَيَسْأَلُوا عَنْهَا، اور جن کو معلوم نہ ہو وہ سنت کا علم رکھنے والوں سے سوال کریں، جا جا کر طلب کریں، پوچھیں۔ ایک اس عمل سے مجھے محبت ہے۔ دوسرا وَالْقُرْآنَ أَن يَتَفَهَّمُوهُ، دوسرے اس عمل سے کہ قرآن کا تفہم کیا جائے، قرآن کا فہم حاصل کیا جائے۔ وَيَسْأَلُوا عَنْهُ، اور جس کو خود فہم قرآن میسر نہ ہو وہ قرآن مجید کا علم اور فہم اور تدبر رکھنے والوں سے جا کر سوال کرے۔ اور تیسرا وَيَدَعُ النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، اور تیسرا یہ عمل کہ لوگوں کے تمام معاملات کو چھوڑ دیا جائے اور لوگوں کے ساتھ دخل اندازی نہ کی جائے سوائے خیر کے معاملے کے، ان سے درگزر کیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے اور ان کے معاملات میں ٹانگ نہ اڑائی جائے سوائے خیر کے معاملے کے، یعنی لوگوں سے صرف خیر کے معاملے میں واسطہ رکھیں، جہاں کسی شخص کے شر کا معاملہ ہے وہاں اس سے کوئی واسطہ نہ رکھیں۔ تو ان تین چیزوں سے مجھے محبت ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی السنہ اور پھر اس کا تعلم، اس کا علم حاصل کرنا اور اس کی نسبت اہل علم جو سنت کا علم رکھنے والے ہیں ان کے پاس جا جا کر سوال کرنا، اس کو انہوں نے فرمایا سب سے پہلی چیز ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اور آپ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ قرآن مجید کا ذکر بعد میں کیوں کیا؟ کم سے کم قرآن کا ذکر پہلے کرتے اور سنت کا بعد میں کرتے، ترتیب مراتب یہی بنتا ہے، مگر انہوں نے قرآن کا ذکر بعد میں اور سنت کے علم کا ذکر پہلے اس لیے کیا دراصل کہ سنت طریق ہے علم قرآن کا، قرآن منزل ہے، درجہ اور رتبہ میں تو قرآن پہلے اور سنت بعد میں ہے، مگر یہ ایک ترتیب سکھا رہے ہیں آپ کو کہ کس طریقے سے آپ علم پائیں گے، علم حاصل کیسے ہوگا۔ تو حصول علم کا طریق یہ ہے کہ پہلے راستہ آتا ہے اور بعد میں منزل آتی ہے۔ تو فرمایا جو شخص منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، اور منزل معرفت قرآن ہے، منزل تدبر قرآن ہے، منزل تفکر قرآن ہے، منزل فہم قرآن ہے، منزل علم احکام قرآن، یہ منزل ہے۔ اور سنت کا ذکر پہلے اس لیے کیا کہ جو شخص اس منزل پر پہنچنا چاہتا ہے قرآنی احکام کے علم کی منزل تک، وہ کبھی نہیں پہنچ سکتا جب تک سنت کے راستے پر گامزن نہ ہو، جب تک علم و سنت کے طریق پر نہ چلے، چونکہ سنت نبوی کا علم اور حدیث نبوی کا علم ہی اس کو صحیح طور پر فہم قرآن کی منزل تک پہنچائے گا۔ اور اگر وہ قرآن کا معنی و مفہوم اور احکام قرآنی کو سنت اور حدیث کے علم کے بغیر جاننے یا متعین کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ شخص گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے السنہ، آقا علیہ السلام کی سنت کا پہلے ذکر کیا، اور اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ یہ قرآن فہمی کے لیے کتنی ناگزیر ہے، انڈسپینسیبل ہے، اس کے بغیر گویا قرآن کا فہم حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہم سنت کو نہیں مانتے، تو گویا یہ دعویٰ خود گمراہی ہے اور یہ دعویٰ خود انکار فہم قرآن ہے، یہ بات وہ کر رہے ہیں۔ اور اب اس میں پھر آگے میں کوٹ کر رہا ہوں امام اوزائی، پھر امام اوزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی خود جلیل القدر تابعین میں سے، اور یہ بھی امام شافعی سے بہت پہلے، امام شافعی سے بہت پہلے کا زمانہ، فرماتے ہیں خمسن کان علیہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں 5 چیزیں ایسی تھیں جن پر اصحاب رسول کا عمل تھا، 5 چیزیں ایسی تھیں جن پر اصحاب رسول جو ہیں وہ بڑا اپنے عمل کا لزوم رکھتے، تمسک رکھتے، مداومت رکھتے اور بڑی پختگی کے ساتھ اس پر عمل کرتے۔ 5 چیزوں پر کیا کیا؟ لزوم الجماعہ، ایک تو وہ جماعت کا دامن تھامے رکھتے، جماعت کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ یہاں جماعت کا دراصل جو معنی ہے وہ ایک تو معنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، بے شک وہ فضیلت کی چیز ہے، مگر یہاں مراد وہ نہیں، یہاں جماعت سے مراد ہے کہ حیات اجتماعی جو امت کی ہے، جو اکثریتی گروہ ہے، سواد اعظم امت کا، اس کو جماعت کہتے ہیں، اس کے ساتھ لگے رہتے، اور جہاں کوئی فرقہ ہو جاتا، کوئی چھوٹا سا نقطہ نظر لے کے الگ ہو جاتا، کوئی بدعقیدگی کا کوئی ایک ڈیویشنل کوئی راستہ پیدا ہو جاتا، افتراق جہاں کوئی کر لیتا تو افتراق اور فرق کو چھوڑ دیتے، اور جہاں اکثریت امت کی مجتمع ہوتی ہے اس کو جماعت کہتے ہیں۔ جس پر اکثریت امت کی مجتمع ہو، امت کی اکثریت باری تعداد میں امت کے افراد جس کے اوپر جمع ہوں، متفق ہوں، اس کو جماعت کہتے ہیں، اس کے ساتھ تمسک رکھتے۔ یہ معنی ہے لزوم جماعت کا، چونکہ کثرت کے ساتھ حدیث میں علیکم بالجماعہ،
کہ تمہارے اوپر جماعت کے ساتھ جڑے رہنا، امت کی اکثریت کے ساتھ جڑے رہنا لازم ہے، امت کی اکثریت کے ساتھ جڑے رہنا لازم ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا علیکم بالسواد الاعظم، امت کا جو اکثریتی گروہ ہے، وہ مسلک، وہ عقیدہ، وہ طبقہ جس نقطہ نظر کے ساتھ امت کی اکثریت متفق ہے، اس کو تھامے رکھنا تمہارے اوپر لازم ہے، واجب ہے۔ اگر امت کی اکثریتی گروہ کے ساتھ لگے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ من شذ شذ فی النار، جو امت کے اکثریتی گروہ سے، جماعت سے، سواد اعظم سے ہٹ جائے گا، الگ ہو جائے گا، وہ دوزخ میں جا گرے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالجماعت وید اللہ علی الجماعہ من شذ شذ فی النار، جماعت کو، امت کی اکثریت کو تھامے رکھو، کیونکہ اللہ کی حفاظت کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، یعنی اکثریتی گروہ کے مسلک پر ہوتا ہے، اور جو اکثریتی گروہ کے راستے سے ہٹ جائے وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کی وضاحت بھی کی، فرمایا کہ جماعت سے مراد اکثریت کس طرح لی؟ فرمایا اثنان خیر من واحد وثلاثۃ خیر من اثنین واربعۃ خیر من ثلاثہ۔ اگر تم مزید بڑا ٹیکنیکل طریقے سے اور کیٹیگوریکلی اس کا تعین کرنا چاہیں تو آقا علیہ السلام نے فرما دیا، فرمایا اگر 3 آدمی ہیں تو 2 ایک طرف ہیں، ایک طرف ہے، تو فرمایا 2 1 سے بہتر ہیں۔ 3 ایک طرف ہیں تو فرمایا 3 2 سے بہتر ہیں۔ 5 آدمی ہوں، 3 ایک طرف ہو جائیں، 2 ایک طرف ہو جائیں، تو آقا نے فرمایا 3 2 سے بہتر ہیں۔ اور اگر 7 آدمی ہوں، 4 ایک طرف ہو جائیں، 3 ایک طرف ہوں ایک موقع پر، تو فرمایا اربعۃ خیر من ثلاثہ، 4 3 سے بہتر ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ یہ 3 مثالیں دے کر پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی حفاظت کا ہاتھ جماعت پر رہتا ہے۔ اور یہاں کلیئر کٹ واضح فرما دیا آقا علیہ السلام نے کہ جماعت سے مراد اکثریت ہے۔ یہ جمہوریت کی بنیاد بھی یہی احادیث نبوی ہیں، بشرطے کہ جمہوریت پوری اسلامی طریق پر، اسلامی اصولوں پر ہو، وہ نہ ہو جو حلیہ اس کا بگاڑ کے آج کر دیا گیا ہے، سرمایہ دارانہ جمہوریت اور مکارانہ جمہوریت اور عیارانہ جمہوریت اور بددیانتی کی جمہوریت اور سازشوں کی جمہوریت۔ میں وہ بات نہیں کر رہا جو تحفہ ملا ہے ہمیں اغیار سے، تو جمہوریت جمہور سے ہے، یعنی اکثریتی رائے کو جمہوریت کہتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد سواد اعظم پر ہے، جماعت کے تصور پر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ہمیشہ اکثریتی گروہ کے ساتھ جاتے، یعنی جماعت کے لزوم پر قائم رہتے۔ اور دوسرا اتباع السنہ، اور آقا علیہ السلام کی سنت کی ہمیشہ اتباع کرتے، سنت کی اتباع کرتے، سنت کا دامن کبھی نہ چھوڑتے۔ یہاں 5 چیزوں میں سے 2 چیزیں پہلی آ گئیں۔ اب یہاں ایک سوال پھر آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ سنت کا درجہ تو بہر صورت جماعت سے پہلے، جماعت تو امت کی ہے نا، امت کی اکثریت کا نام جماعت ہے، امت کی اکثریت کا نام سواد اعظم ہے اور اس کا لزوم ہے، مگر اس کا درجہ سنت سے تو کمتر ہے۔ تو امام اوزاعی نے یہاں لزوم جماعت کو پہلے لیا اور اتباع و سنت کو بعد میں کیوں بیان کیا؟ تو یہ بھی دراصل اسی امام ابن عون کا طریق ہے، ایک ہی اسلوب ہے، اس لیے کہ اتباع و سنت یہاں منزل ہے، منزل مقصود ہے کہ حضور علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرنا ہے، آقا علیہ السلام کی سنت کا اتباع کرنا ہے، آقا علیہ السلام کی سنت صحیحہ کو پہچاننا اور سنت ثابتہ پر عمل کرنا ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا یہ کیسے خبر ہوگی کہ آقا علیہ السلام کی یہ سنت صحیح ہے یا یہ سنت ثابتہ ہے یا یہ سنت قائمہ ہے یا یہ؟ تو اگر ظاہری طور پہ 2 مختلف دعوے ہوں، کوئی کہے یہ سنت ہے حضور کی، کوئی کہے یہ سنت ہے، اختلاف پایا جائے اہل علم میں، تو پھر اتباع سنت کا طریق کیا ہوگا؟ اس لیے انہوں نے راستے کو پہلے بیان کر دیا، منزل کو بعد میں۔ فرمایا منزل مقصود تو اتباع سنت نبوی ہی ہے، آقا علیہ السلام کی سنت ہی کی اتباع منزل ہے، مگر اس کی پہچان کیسے ہوگی، اس کا تعین کیسا ہوگا، اور صحیح اور غیر صحیح اور ثابت اور غیر ثابت کا امتیاز کیسے ہوگا؟ فرمایا لزوم الجماعت کو، جس سنت کو امت کی اکثریت اپنائے گی اور اکثریتی مسلک جس سنت پہ قائم ہوگا، وہ سمجھو کہ آقا علیہ السلام کی سنت صحیحہ ہے، کیونکہ اس کے پیچھے نسلوں کا تواتر ہوگا، امت کی صدیوں کا تواتر ہوگا، اس لیے تو اکثریت اس کے اوپر قائم ہے۔ اور جس سنت کو تھوڑے لوگ اپنائے ہوئے ہوں گے، سمجھ لیں وہ تفرق ہے، اعتزال ہے، وہ ایک برانچ ہے، فرقہ ہے جو کسی وقت نکلا ہے امت کی اکثریتی دائرے سے، اس میں سے اس مین دائرے اور مین ٹریک سے آؤٹ ہو گیا ہے، وہ اس کو فرقہ کہتے ہیں۔